السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا وزدني فهما۔ قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. متفق عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات مقدس واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاتقیاء امام الہدا منبع رشد و ہدا سر چشمہ صبر و رضا صاحب قاب قوسین او ادنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک ہے. سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی اس موضوع کے چند گزارشات سن چکے ہیں کہ جس طرح نیک اعمال کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح نیک اعمال کر کے انہاں دی حفاظت بھی ضروری ہے. کتنے ایسا نہ ہو جائے کہ نیک اعمال کر کے اسی مطمئن رہیے کہ الحمدللہ ایسا کچھ کیتا ہے، لیکن اعمال کی حفاظت کا اگر بندوبست نہ کر پائے تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ کیتے ہوئے اعمال کا فائدہ نہ ہوئے. یہی بات پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں پیارے پیغمبر کا فرمان خطبہ جمعہ کے اندر پڑھا، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیتا
میرے صحابہ کی جماعت، میری امت کے لوگوں، کیا تسی جانتے ہو کہ میری امت کا حقیقی غریب اور مسکین اور محتاج بندہ کون ہے؟ یقین جانو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا فرمان ہے کہ میرا دل کردا ہے انج کے ہر خطبہ جمعہ کے اندر میں تانوں سناواں، تاکہ بار بار یہ یاد دہانی ہوندی رہے۔ اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ حدیث مبارکہ بہت خاص الخاص ہے۔ اللہ پاک دے کول دعا کرنے، اللہ پاک پیارے پیغمبر دے فرامین دھیان نال سن کے اللہ عمل دی توفیق عطا۔ آپ نے فرمایا اتدرون مل مفلس، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت دسو ذرا تسی ماڑا بندہ کیوں سمجھتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں المفلس فینا من لا متاع لہ ولا درہم۔ کہنے نے سنیا سیدھے ماڑا کلوں کہنے آجی دے کل درم و دمار کوئی نہیں، پیسہ روپیہ کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ آج اسی بھی یہ سمجھے جس بندے دے کول پیسہ نہیں، بزنس نہیں، اسی سمجھے کہ ماڑا ایدہ کوئی حال نہیں۔ صحابہ کہنے سونے جے کول پیسہ روپیہ نہ ہوئے اسی نو ماڑا سمجھے۔ آقا نے فرمایا ان المفلس من امتی، آقا نے فرمایا لوگ میرے امت اصل غریب تے مسکین بندہ او نہیں جہدے کول پیسہ روپیہ کوئی نہیں۔ فرمایا اصل مارا بندہ اگر پوچھنا چاہتے ہو تو آقا نے فرمایا میں دسنا وا کیڑا بندہ؟ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام ویأتی قد شتم ھذا وضرب ھذا وأکل مال ھذا وسفک دم ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کا ماڑا بندہ ہے جڑا قیامت والے دن اللہ دی عدالت چاہے گا۔ حالانکہ دنیا کے جب نے زندگی گزاری ہے بے نماز نہیں سی، نماز پڑھنے والا سی، بے روزگار نہیں سی، روزہ رکھنے والا سی، زکات دینے والا سی، دیگر نیک اعمال کرنے والا، مسجد بنانے والا، مسجد پہ خرچہ کرنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، غریباں پہ خرچ کرنے والا، اعلیٰ اخلاق کا مالک سی، ساریاں نیکیاں کرنے دے نال اے دیکھو ایک غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی۔ غلطی کیڑی کیتی دوستو میں وہ غلطی دسنا چاہنا۔ معلوم ایک ہوندا ہے اسی سارے نیک اعمال دے کر رہے ہیں لیکن
معذرت نال اسی نال غلطیاں کری جانے آقا نے فرمایا غلطیاں کیڑیاں وایا قد شاتا مہادا اے بندے کو غلطی ہو گئی نیک عمل کرنے دے نال نال انہیں دنیا تے کسے نو گال کڈی سی کسے نو گال کڈی مندا بولیا وایا قد شاتا مہادا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا دنیا دے کسے نو گال کڈی ہے کسے نو انہیں ماریا ہے اور کسے دا انہیں مال کھاتا سی کسے دے انہیں تہمت لائی سی کسے نو انہیں ناجائز قتل کر دیتا سی اللہ اکبر کبیرہ میں آجی صحیح مسلم دے اندر روایت کر رہا تھا پیارے آقا نے فرمایا اے بندہ آئے گا کیونکہ انہیں نیک عمال کیتے ہوئے نے بڑا مطمئن آئے گا کہ میں انج نہیں آیا میں کچھ نہ کچھ کر کے آیا آقا نے فرمایا انہوں بٹھا دیتا جائے گا کہ میاں تو جنت نہیں جا سکتا عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتا انہوں بٹھا دیتا جائے گا کہ سارے بدلہ لینے والے آ جان گے بدلہ لینے والے سارے آ جان گے اللہ ٹھیک ہے نیک آدمی سی بارے میں منو گال کٹی ہے اینے منو ماریا سی اینے میرا مال کھاتا ہے اینے میرے تے تہمت لائی ہے اس انسان نے بلا وجہ منو مارا سمجھ کے قتل کر دیتا آج اسی سارے دے کولوں بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ محترم کو اللہ دی عدالت ہونی ہے پاکستانی عدالت نہیں ہونی کہ جتنے جناب ایسا ہوئے کہ قاتل بری ہو جائے اور الٹا قاتل دے بارس بچارے جیلہ دیا کال پوٹڑیاں زندگی پال ساڑھتے رہنا یہ پاکستانی عدالت نہیں ہونی اللہ فیصلہ کرے گا ہاں جی ہے بندہ نیک ہے پر انہیں زیادتیاں کی دیا لوگوں کے نال اللہ فیصلہ دے دے گا کی فیصلہ ہوگا اللہ فرمانی ہے جتنی انہیں لوگوں کے نال زیادتی کیتی ہے اتنیاں ایدیاں نیکیاں انہوں نے دائی جاؤ اندازہ کرو اللہ آٹا دے گا کہ جنہیں نے کسی کو مارے جتنی نے کسی کو گالا کریا جتنی نے کسی کو ٹوٹا لایا جنہیں نے کسی کا مال کھاتا فرمایا اونیاں ایدیاں نیکیاں دائیاں ایدی آج بھی کری ایدی نماز بھی کری ایدی روزے بھی کری زکاة بھی کری ایدہ خرچ کرنا بھی کری اچھا اور دوستو میں حدیث مکمل کرم تو پہلے پھر بات کی وضاحت کر دیں اے جڑی میں حدیث سنانے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا پکا لوہے تے نیت آپ کا فرمان ہے کچی بات کوئی سنی سنائی قصہ کہانی نہیں آپ نے فرمایا اللہ فیصلہ نے کہا بھائی تے نیکیاں مانو فرشتے نیکیاں مانتے ہیں جے دے ایڈیاں نیکیاں ساریاں جاندیاں رہیاں فرمایا کچھ لوگ ایسے نہیں ہو رہے فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ اگر ایڈیاں نیکیاں ساریاں ختم ہو گئی جب کہ بدلہ لینے والے باقی نہیں آجی انہوں کا کوٹا پورا نہیں ہویا تے اوتھے تے مکمل انصاف ہو رہا ہے ایک نہیں ہونا جی میں اتھے اگر سارے پیسے مر جائے تو لے جائے زبردستی تے بعد پیسے نہ مالک کہتا ہے چل یار دینے بھی نہ ہو جانا لاکھ روپیہ زیارت ہی نہ ہو جانا اتے نال کوئی بیچارہ 20-25 ہزار تو بھی راضی ہو جاتا ہے کہ چلو
سارے جاندے نے میں کچھ ہی رب کروں وہ تیز نہیں ہونا اللہ فیصلہ دے دے گا اگر ان نیکیاں ختم ہو گئیں اور بدلہ لینے والے باقی ہوئے اللہ آرڈر کرے گا پیارے پیغمبر نے فرمایا اوخیدہ من خطایاہم انہاں لوکاں دے جنہاں نے زیادتیاں کر رہے انہاں دے گناہ اٹھا کے اللہ آرڈر دے گا کرسچن اے دے پلڑے پا دو یہ ساریاں نیکیاں بھی گئیاں الٹا انہاں دے گناہ اے دے پلڑے پا کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تورے حق علیہ ثم تورے حق النار فرمایا یہ ساریاں نیکیاں بھی ختم الٹا انہاں دے گناہ اے دے پلڑے پا کے اللہ انہیں جہنم کا بڑھن بنا دے گا آپ نے فرمایا میری امت کا مارا دیکھنا ہے کہ آج اور پیارے پیغمبر نے مارا تو نہیں آکیا جنہیں کوئی ظاہری طور سے پیسہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا میری امت کا مارا ہے اللہ کی قسمیں آج اگر اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو تول لو تو میں آنا ساڑھے جو شاید کو بات ہے کیونکہ ساڑھا ایک کام ہے اسی نیک عمل کرن دے نال نال دوجے پاس کوئی رگڑا دے کے رکھ لیں کسی نے اچھا گال کٹنا اندازہ کرو کسی نے گال کٹی جے انہوں میں نیکیاں دینیاں پہن گیاں اگر نیکیاں نہ ہونا تے ہوتے گناہ لینے بیٹھ کے کسی کا مال کھاتا ہے کہ انہوں نیکیاں کسی نے تومت لائی ہے کہ انہوں نیکیاں دینیاں پہنیاں نے کسی نے مارے کسی نے قتل کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ دوستو میں نہیں کہتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت اگر مارا بندہ دیکھنا دے اے بندہ دیکھ لو کیوں آپ نے مارا کیا لیکن ایک آدمی سی نیکیاں کرنے والا سی دیکھیں نیکیاں ضائع ہو گئی اعمال ضائع ہو گئے اعمال کے کم نہیں آئے چار چیزاں چار غور کرو ایمانیات عبادات اخلاقیات اور معاملات میں کہتے لفظ کی بولے معاملات ساڑھے کل ایمان بھی ہے کوئی شک نہیں الحمدللہ چلو کچھ حد تک اخلاقیات آپ ایسی مظاہرہ کرنے اور عبادت بھی چلو گزارے آئی ہے یہ بڑی موٹی اللہ پاک قبول فرما دے جتنے آگے خطرہ لگ رہا ہے محترم یاد رکھو مسلمانوں اس حدیث کے مطابق سوچ لو جتنے آگے خطرہ محسوس ہو رہے ہیں وہ ساڑھے معاملات ہیں کئی بندے معاملات کے سمجھنے کہ چل جو بھی کرو ادھر دغا کیتا ادھر فریب کیتا ادھر جناب دھکا ماریا ٹھڈا ماریا ظلم کیتا ادھر جا کے نماز پڑھی سارے معاف کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر یہ اور جو مرضی کرو نماز پڑھو تو معافی ہو گئی معاملات محترم اللہ پاک سانو سارا توفیق عطا فرمائے اسی اپنے معاملات درست کریے چلو میں کہنا چاہنا اسی سارے ناقص ہیں میرے سمیت اور کہیں جو علماء کر دینا تو اپنے آپ کو بری کر دینا اور نہیں بھائی میں پہلے اپنے آپ کو شامل کرنا اسی لوگ ٹھیک ہے 100% اسی ماڑیاں کمزور نہیں کر سکتے پر میں کہتا ہوں نا کوشش تے کرو نا کوشش تے کرو تھوڑے معاملات کے درست ہو اور یاد رکھو میں نہیں کہتا اگر تھوڑے معاملات درست نہ ہوئے
پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ پھر مارے جاؤ گے تھوڑی نیکیاں ضائع ہو گئی. اسی عام طور پر سمجھنے جڑا بندہ کو 4 نیکیاں کر لیتا ہوتا معاملہ تو جویں تے بھی ہونا سارا ٹھیک ہے خیر ہے. اور یاد رکھو اگر تسی کہو گے نا کہ خیر مثلا میری گل سنن تو بعد بھی شیطان نے پٹھا مشورہ دینا ہے مولوی صاحب نوں چھڈو اے کئی بندے اور مولوی دے گلاں چ نہیں آئی تا وہ ایڈی بھی کہڑی گل خیر ہے. اچھا جڑا بندہ انج کرتا پیا ہے جڑا بندہ انج کرے کی سمجھ لو وہ میرا نقصان کرے گا تو کدا نقصان کرنا سی نہ تہاڈا کرنا سی نہ میرا کرنا سی اپنا نقصان کرنا اپنا نقصان کرنا میرا نہیں کسی نقصان کرنا. جڑا بندہ اس کو لائک لگے وہ کوئی مسئلہ خیر ہے انہیں اپنا نقصان کرنا ہے محترم میرا نہیں میں تہاڈا نہیں کر سکتا میرا نہیں کر سکتے. لہذا پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت اگر مسکین بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو جڑا ساری عمر نیک کام کرتا رہا پر یہ نیک عمل کیتے یہ کم نہیں. ساڈا موضوع ہے کہ اعمال برباد کیویں ہوندے ہیں نیکیاں ضائع کیویں ہوندیاں اے ساڈا موضوع ہے. اور دیکھ لو پیارے پیغمبر کا فرمان جس بندے کے معاملات درست نہیں حضرت نال او دی نیکیاں برباد ہو جاندی او دا اخلاق برباد ہو جائے گا او دا ایمان برباد ہو جائے گا او دی عبادت قابل قبول نہیں. نیکیاں ضائع کرنے والے اعمال نیکیاں کیویں ضائع ہوندی ہیں یہ حدیث میں سنا دیتی ہے دین سے رکھیو بات آگے چلانے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں ضائع کیوں ہوندی ہیں ایک اور عمل ایک اور غلطی جس وجہ تو تہاڈا نیک عمل کیتا بھی برباد ہو جائے گا احسان جتلانا. کیڑا گناہ دی احسان جتلانا. میرا خیال ہے اسی تو کوئی نہ جتلاندے ماڑی دی نیکی کر کے ہاں معذرت دے نال مسلمانوں ماڑی دی کسی دے نال نیکی کر کے ہمیشہ واسطے انہوں نظراں چوں گرانے والے اسی مسلمان تھوڑی سی نیکی کر کے بتا اور تم ساڈا کاکا ایڈا ہو گئے اسی کو جاننے ہیں پرانے جاننے ہیں تھوڑا حال کی سی ساڈا کاکا ہے اسی تے چٹ تانا مار دینا تانا دینا نیکی کر کے جتلانا جیسے کبھی نیکی کی تھی. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قرآن کہہ رہے غور کرنا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والے ہو صدقہ کر کے خیرات کر کے نیکیاں کر کے اگلے بندے نوں احسان جتلا کے تکلیف دے کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو. اگر احسان جتلاندا تے رگڑا لاندا ہے ایک نیکی کیتی او دے نال تے 35 او دے کولوں مفادات اپنے لے لے کیونکہ میں جڑا نیکی کیتی سی اے بول نہیں سکدا یہ میرا کانا ہے کہ میں بولے گا میں نیکی کیتی ہے دے نال لہذا دوائی لگے گا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے متعلق کی بات کہی. ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا 3 قسم کے بندے فرمایا اللہ پاک نے انہاں
پیار نال دیکھنا نہیں. دوسری بات فرمایا اللہ پاک نے انہاں دے گناہاں نوں معاف کرنا. تیسری بات فرمایا اللہ پاک نے انہاں نال گل کرنا بھی پسند کرنا نہیں. فرمایا اللہ پاک نے انہاں واسطے دردناک ترین عذاب تیار کیتا ہے. اندازہ کرو ساڈے جے اندازہ تے نعوذ باللہ حدیث سن کے بتاؤ یہ کیڑی ساڈے متعلق ہے اور ہے یہ نہیں. صحابہ کرام نے بات سنی نا تے صحابہ کہنے اللہ کے پیغمبر جی خواب و خاسر او اللہ کے پیغمبر جی او جو مارے گئے میرا تے بیڑا گرک ہو گیا. دسو تے صحیح یہ کون لوگ نے؟ کون لوگ نے جنہاں وجہ اللہ نے دیکھنا نہیں, اللہ نے کھانا نہیں کرنی, اللہ نے انہوں معاف نہیں کرنا, اللہ نے انہوں دردناک عذاب دے کر مبتلا کرتے. آپ نے فرمایا تین بندے آپ نے گنے المسبب پہلا بندہ فرمایا شلوار گٹیاں تو تھلے رکھنے والا, جو کہ ساڑھے یہاں فیشن بن گیا. فیشن کیسی شیطان نے ساڑھی مات ماری. عورتوں نے آکھیا شلوار گٹیاں تو تھلے کرو, عورتاں اوپر کر لئی تے مردان شیطان نے ساڑھے سامنے خوبصورت پیش کر بنا کے پیش کیتا. مرد سمجھتا ہے کہ میں اگر شلوار گٹیاں اونچی کی تو میری بےزتی ہونی, لہذا شلوار تھلے کسی گلی جائے گی. اور عورت کو ٹھیک مت دیتی شیطان نے انہوں کیا تو کپڑا اوپر کر اور ہو رہا ہے کہ نہیں. ساڑھے لوگ گناہ نہیں سمجھتے. ہاں ٹھیک ہے اسی جو لوگ جڑے لوگ پیارے پیغمبر دے فرمان تے عمل کردے نے نا شلوار گٹیاں تو اونچی رکھدے نے, اسی تے انہاں نوں مذاق کرنے والے لوگ ہیں. تنبیہ اتر چکی پانی لائی پیر میں جو آ رہے تو دیکھا یہ اتنا سخت معاملہ ہے. وہ یہ کہ سائنس بھی مان گئی ہے. سائنس نے بھی تسلیم کیتا ہے کہ انسان اگر گٹے ننگے رہے نا, گٹے اگر سورج دیا شعاواں پہن تے ایک مردہ بھی بڑی زبردست چیز ہے. سائنس نے بھی بنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قاتل نے زخمی کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو موت و حیات دی کشمکش سے سن کے سمجھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا آخری ٹائم سی. ایک بندہ پتہ کرنا آیا, ملنے واسطے آیا. جو مل کے واپس جان لگا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر خودی شلوار دے رہ گئی. شلوار دے نظر پائی دیکھیا تو دے شلوار گٹیاں تو تھلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت کے اندر بھی اس بندے نے بلایا اور فرمایا کال سنو واپس آؤ. کہتے میں کنے گیا. اچھا تیسری بات ہے اسی نے او جی اسی کیڑا تکبر نال لٹکانے ہیں. اسی جو شلوار گٹیاں تو تھلے کئی تکبر نہ کرنے. اور بھائی جان تسی تکبر نہ کوئی نہ کرو. شلوار گٹیاں تو تھلے کرنا ہی تکبر ہے. اللہ پاک سبحانہ محفوظ فرمائے. پہلا بندہ فرمایا مسلم اپنا اظہار جڑا گٹیاں تو تھلے لٹکانے والا. اور دوسرا گنہگار کیڑا فرمایا نیکی کر کے چکرانے والا, تانا مارنے والا. اور دیکھو ساڑھے آئے بھی رجو راجام عورتہ ہے جو جناب خصوصی طور پہ تانا مارنا کسی نو. اور مرد بھی ہوتے ماشاءاللہ کسی کو گھٹ نہیں تانا چٹ
بلکہ ایسا دور ہے کہ نیکی کسی نے نام بھی کی وہ دھکے نال بنا بنا کر پیش کر دیں میں تیرے نال بھی نیکی کی میں آ بھی کی میں آ بھی کی میں تے تیسرا بندہ فرمایا والمنفق سلعته بالحلف القذب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا وہ بندہ جڑا جھوٹی قسم چوک کے سامان بیچنے والا جھوٹی قسم چوک کے چیز گھٹیا ہے انہوں آلہ بنا کے پیش کرنا 2 نمبر میں جناب 1 نمبر ثابت کر کے پیش کرنا جھوٹیاں قسمیں چوک کے مار کے چلا اور ساٹھے رہا کی سمجھ دو کوئی نہیں جھوٹی قسم بے شمار جھوٹی قسم چکنا ایک قسم چکنا اب ایک قسم چکن دی کیڑی ضرورت ہے سیدھا آکھو بھائی اینے دی چیز مینوں مارا کھاندی میں اینے دی دے سکنا وا تسی اینے دی لے سکدے ہو تو بسم اللہ نہیں دے کوئی گل جھوٹیاں قسمیں چکن دی جھوٹ بولن دی کاہدی ضرورت اور اسی جو مسلمان ہیں جڑے کہنے جناب جھوٹ تو بغیر بھاٹی کاروبار ہی نہیں چلتا اللہ پاک سانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرمائے سچ بولو سچ بولنے کی کوشش کرو انشاءاللہ اللہ برکتاں پا دے گا اللہ نے تمہیں پکی طور پر تمہیں نقصان بھی ہوا اللہ پاک نے تمہیں جو دیتا اللہ نے برکت پائی تو احسان جتلانا یہ دے نال بھی کیتی نیکی ضائع ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اگلی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنا فرمایا جڑا بندہ نجومی دے کول جائے جڑا بندہ نجومی دے کول جائے تو نجومی کو صرف جا کے سوال کرے کہ جناب میرے کل کا کی بننا ہے میری مثلا شادی میری کدوں ہوے گی کیویں دی ہوے گی میرا مستقبل کی ہے نجومی کو آپ نے فرمایا جڑا بندہ جا کے نجومی دے کول صرف اتنا پوچھ لے نا آپ نے فرمایا 40 دن او دی عبادت قبول 40 دن تے نجومی نجم تو ہے نجم ستارے نو کہا جاتا ہے نجومی کہندے نے کہ جڑا ستارے دیکھ کے دسدا ہے کہ جناب میں اج کر دے گا تے معذرت نال اج کل دے پیر بھی نجومیوں تو گھٹ نہیں وہ بھی آدھے جناب مرید صاحب تسی جتھے ہوندے ہو اسی دیکھ رہے ہوندے اسی 24 گھنٹے تواڈے نال ہوندے ہاں اسی تانوں دیکھدے بھی ہاں اسی تواڈے مشکل کشا بھی ہاں اسی تواڈے حاجت روا بھی ہاں حاضر ناظر بھی ہاں اسی سارا کچھ جانتے ہیں اور یقین جانے قوم ایڈی جائے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ سمجھ عطا فرمائے ان جو کئی جناب سوال جی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی میرے بھرا دا کاروبار کیوں نہیں چلتا پیا جناب ساڈا فلاں مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ساری شادی کدوں ہونی ہے اور اللہ دے بندیو ایدا سانوں نہیں پتا اللہ دی قسم ایدا علم کدے کول ہے اللہ دے کول تے جڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے خدا دی قسم جھوٹ بولتا ہے کہ تانوں دھوکا دے آپ نے فرمایا کہ نجومی کے پر جا کے صرف پوچھیا 40 دن کوئی عبادت قبول تے اگلی بات پیارے پیغمبر اے میں حدیث پیش کر رہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی نجومی کے کول جائے ایسا بندہ جڑا علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے جڑا بندہ کہتا ہے میں حاضر ناظر ہاں جڑا بندہ کہتا ہے تہاڈا مستقبل میری مٹھی چ آ تسی اگر مینوں راضی کیتا تے بچو گے نہیں تے مارے جاؤ گے ایک بندہ نجومی تو کام ہے نجومی تو کام نہیں غلط کام کر رہے ہیں اب بیچارے ساتھے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے وہ تم اگر ساڈی نہ مننی تے تیری منجی منجی پوٹھی کر دے تیرا بیڑا کر دے تیرا ستیہ ناش کر دیا ہے اللہ نے اگر ایسا ہوتا نا اگر ایسا ہوتا کہ آج تک دنیا تو ساڈا تے نام نشان ہی مٹ جانا سی
ہاں جی سانو تو کسی پیر نے جی نہیں دینا سی. ہاں جی اللہ نے کچھ چیزاں اپنے اختیار سے رکھی ہیں. اللہ کوئی اللہ کی قسم عقیدہ بناؤ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے کہا جائے نجومی کو گیا تے جنے جا کے نجومی دی گل مان لئی کی کیتا جی گل او دی تصدیق کیتی کہ ہاں تسی ٹھیک کہہ رہے تسی ٹھیک ہے انہوں سچا سمجھا نجومی نو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے نجومی دی گل نو سچا سمجھا فرمایا انہیں ایس قرآن دا انکار کیتا ہے. حدیث بغیرہ لفظ نے آپ نے فرمایا جنہیں جڑا نجومی کو گیا تے جا کے دی گل انہیں تسلیم کر لی کہ ہاں تسی ٹھیک ہے. فرمایا اس بندے نے میرے تے اترنے والی کلام قرآن مجید کا انکار کیتا ہے. تے جڑا بندہ نجومی کو جائے تو جو کرنا او دا بیگ ہو جائے او دا مرید ہو جائے او دا کے ورکر بن جائے او دا سپورٹر بن جائے او دا سپوکس مین بن جائے. جناب او دے واسطے جڑا بندہ پیسہ لائے او دے واسطے گڈیاں لائے پیٹرول لائے اپنے گھر دے وے کی سمجھتے ہو او تے پکا عاشق رسول ہویا نا. آپ نے بتایا جڑا بندہ نجومی دے کول گیا اور دی ایک گل مان لئی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور میں نے قرآن دا انکار کیتا ہے. اسی لوگ کتے کرنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے تفصیل بہت ہے لیکن میں آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. باقی انشاءاللہ زندگی رہی کہ پھر صحیح. ایک بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صحابہ نو گالی دے کینو گالا جی اپنا پتہ کوئی نہیں بے نماز شرابی بھنگی گندا کردار اور بد کردار اور گانا صحابہ تبصرہ صحابہ تھے انگلی اٹھانا کدے تھے صحابہ تھے. اپنا لیول چیک کرو اور کی گل چیک کرو. اور آج کچھ مفکر نعوذ باللہ اللہ ایسے لوگوں نے ہدایت عطا فرمائے جنہاں نے اس قوم نو آج تو کوئی 1500 سال پہلے اگر جڑے واقعات ہو گئے نے آج کچھ دانشور ایسے نے جنہاں آج بھی اس امت نو انہاں سابقہ واقعات دے اندر ہی گھمایا ہے. اوتھے ہی چکی چلا رہے ہیں نہیں جو فلانا کیوں ہے جی کیویں ہویا جی کیوں ہویا جی کنے کیتا جی کیوں. او اللہ دے بندیا اس امت نو اس ٹائم دیکھ کے اس ٹائم انہاں دے مسائل کی نے اس ٹائم انہاں دی ضرورت کی ہے اس ٹائم اس امت نو کیڑے چیلنجز دا سامنا اس امت دی رہنمائی اس انداز نال کرو. یعنی پیغمبر نے فرمایا جڑا صحابہ نو گالی دے گا او دے تے اللہ دی لعنت او دے فرشتیاں دی لعنت او دے فرمایا اللہ دی لعنت او دے فرشتیاں دی لعنت تمام لوگوں دی بھی لعنت. اور اینڈ نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دا نہ کوئی نفل قبول کرے گا نہ کوئی فرض قبول کرے گا. نفل پڑھے تو نفل بھی ضائع فرض پڑھے تو فرض بھی ضائع. اور اے حدیث نہ ملے جڑی میں حدیث پیش کرن نہ ملے تو میں ذمہ دار. اللہ پاک سانو سارے نو نیک اعمال کرن دے نال نال اللہ انہاں دی حفاظت کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. کہ ایسا نہ ہوے کہ اسی خطرناک ترین غلطیاں کردے رہیے تے پہلے ہی تانوں پتہ ہے ساڈے کول نیک عمل کنے کنے پہلے ہی سانو سارے نوں پتہ ہے تے کہ یہ نہ ہوے جڑے کچھ آ رہے ہیں وہ بھی ضائع کر دئیے. اللہ پاک سانو سارے نوں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ الہ العالمین پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں دی مدد فرما، اے اللہ مظلوماں دی مدد فرما، ظالماں نو نیست و نابود فرما۔ اللہ جتنے فوت ہو گئے اپنی رحمت نال معاف فرما، جو زندہ نے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما، جو صحت مند نے اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔